غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ تحریم کو جب منہ کی کھانی پڑی تہذیب آپا کی طرف سے دھمکی ملتی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گی۔ اور یہاں پر تحریم یہ نہیں چاہتی کہ حوا، جسے سب کے سامنے برا بنایا تھا، قابل نفرت بنایا تھا، وہ بے گناہ ثابت ہو جائے، لیکن بدلہ تو لینا ہے حوا کی بیٹی سے، اسی لیے وہ شفا کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب تہذیب آپا کی دھمکی ملی ہے تو شفا سے کہتی ہے کہ وہ جیت گئی، ثالث کی محبت اس نے حاصل کر لی، گھر بھی حاصل کر لیا، سب کچھ ہو گیا اس کا، تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، ایسا کرو تو مر جاؤ، زہر کھا لو۔ سن کر شفا حیران ہوتی ہے کہ اس کی پھپھو اسے کیسا مشورہ دے رہی ہے۔ تحریم بس یہ چاہتی ہے کہ شفا کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ وقت رہتے وہ اسے بچا بھی لے اور ثالث پر پریشر بھی ڈال سکے کہ وفا کو چھوڑ دے، کیونکہ شفا اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے۔ اور یہی تحریم کی پلاننگ تھی، لیکن شفا اتنی ہمت نہیں کر پا رہی۔ ایسے میں تہذیب بیگم کی سالگرہ ہے اور ان کی سالگرہ کی تیاری کے لیے ثالث وفا کے ساتھ مل کر کیک لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ یہاں پر تحریم بھی اپنے گھر سے نکلی تھی اور ثالث سے سامنا ہوتا ہے تو طنز کرنے سے باز نہیں آتی، یہاں تم وفا کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہو اور وہاں شفا نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا ہے، لگتا ہے اپنی پہلی محبت بھلا چکے ہو تم۔ جس پر ثالث جواب دیتا ہے کہ میری محبت میرا پرسنل میٹر ہے، میں نہیں چاہتا کوئی دوسرا انٹرفیئر کرے اس سب میں۔ ثالث صاف لفظوں میں تحریم خالہ کو شٹ اپ کال دے دیتا ہے۔ ادھر وفا کے ساتھ پہنچتا ہے بیکری اور اسے کہتا ہے کہ تم کیک سلیکٹ کرو، میں بس فون سن کر آیا۔ ایسے میں وفا کھڑی کنفیوز ہو رہی ہے کہ پھپھو کو کون سا کیک پسند آئے گا، کون سا لے، اور ایسے میں ایک لڑکا وفا پر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، میں ہیلپ کروں آپ کی کوئی، اور اتنے میں ہی ثالث وہاں آ جاتا ہے، ایکسکیوز می آپ سے مدد مانگی ہے انہوں نے۔ وہ وفا پر ناراض ہوتا ہے کہ جواب تو دیا کرو، کیا بت بنی کھڑی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ ایک سلیکٹ کر کے باہر آتا ہے جب اچانک وفا کسی گاڑی کے سامنے آنے لگتی ہے اور ثالث اسے بچا لیتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے، ابھی کچھ ہو جاتا۔ خیر لوگ یہ دونوں گھر واپس آتے ہیں۔ ثالث آ کر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ تحریم خالہ کے نے اس سے ایسی باتیں کی تھیں، جس پر تہذیب کو بھی شدید غصہ آتا ہے۔ یہ تحریم کیا کروں میں اس کا، یہ باز نہیں آئے گی اپنی حرکتوں سے۔ ادھر آپ دیکھیں گے ثالث اور وفا مل کر تہذیب کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ رات 12 بجے ہی کیک کاٹا جاتا ہے، سب بہت خوش ہیں، خاص طور پر تہذیب اپنے ہاتھوں سے وفا کو کیک کھلاتی ہیں۔ خیر رات کافی ہونے کے بعد جب یہ لوگ اپنے اپنے کمرے میں آتے ہیں تو ثالث اپنے گھر میں اور اپنی ماں میں ہونے والی اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے وفا سے کہتا ہے، جادو ہے ویسے تم میں، تمہارے آنے سے یہ گھر گھر بن گیا ہے، امی کو بہو نہیں بیٹی مل گئی ہے۔ یہ سن کر وفا سڑی چھوڑنے سے باز نہیں آتی، جادو کا تو پتہ نہیں، نحوست ضرور ہوں۔ خیر اگلے دن تہذیب کے برتھ ڈے کے لیے نانو کی ساری فیملی بھی انوائٹڈ ہے۔ وفا تیار ہو رہی ہے اور ثالث چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں تیار ہو کر نیچے اترتے ہیں جب تحریم اپنی تہذیب آپا کو برتھ ڈے وش کرنے وہاں آتی ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ اترتے دیکھ حیران ہوتی ہے۔ وفا کی تیاریاں اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، بلکہ گھر جا کر شفا کے کان بھرتی ہے کہ وہ تو وفا کے ساتھ اپنی کمپلیٹ فیملی بنا رہا ہے، بس تمہیں یہاں پر اس نے لارا دیا ہوا ہے۔ وہ جان بوجھ کر شفا کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کر لے، مانو یا نہ مانو، ثالث کھیل کھیل رہا ہے تمہارے ساتھ یا بدلہ لے رہا ہے تمہاری بزدلی کا۔ شفا کو اچھی طرح سے پمپ کر چکی ہے۔ ادھر شفا کے رشتے والوں کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے جب انہیں شفا کی تصویر بھیجی جاتی ہے۔ ایسے میں شفا کی ماں اس سے بات کرتی ہیں کہ لڑکے کی ماں کو تم بہت پسند آئی ہو، وہ بہت جلد باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شفا تو ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے، مجھے نہیں کرنی کوئی بھی شادی۔ ایسے میں فرجات وہاں آتا ہے، شفا کی بات سن کر غصہ کرتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے امی سے بات کرنے کا، اچھا لڑکا ہے، اچھی فیملی ہے۔ پر شفا چلاتی ہے، اتنا ہی شوق ہو رہا ہے شادی کا تو آپ کر لیجئے نا شادی، یا ابھی تک اس وفا کی محبت سوار ہے آپ کے سر پر۔ اس بدتمیزی پر فرجات چلاتا ہے اور یہی موقع تھا کہ شفا غصے میں اپنے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر تحریم اسے اور زیادہ پمپ کرتی ہے اور بازار سے جو نیند کی گولیاں لے کر آئی تھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ پھپھو کی دکھائی ہوئی راہ شفا کو آسان لگتی ہے، اس لیے کچھ گولیاں پھانک کر وہیں پڑ جاتی ہے اور تحریم جو پہلے سے ہی جانتی تھی اس لیے فوراً
موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ دیر ہونے سے پہلے فرجاد کو آواز دیتی ہے۔ دیکھو اسے کیا ہوا۔ فرجاد کمرے میں بھاگا آتا ہے۔ شفا جو بے سدھ پڑی تھی اسے ہلاتا ہے، آوازیں دیتا ہے۔ ایسے میں تحریم بھاگتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر جاتی ہے جہاں سب اپنے دھیان کھانے میں مصروف تھے۔ وہ یہ بم پھوڑتی ہے کہ شفا نے گولیاں کھا لیں۔ سب لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے فرجاد شفا کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگتا ہے اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے، اور اب اس موقع کا فائدہ اٹھائے گی تحریم۔ ایک طرف تہذیب آپا کو دکھائے گی کہ دیکھا آپ نے شفا کتنی محبت کرتی تھی سالس سے، اور دوسری طرف وفا پر پریشر ڈالے کہ تمہاری وجہ سے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا خود کو معاف کر پاؤ گی۔ ادھر سالس کو شرمندہ کرے گی کہ تمہاری وجہ سے شفا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہر ایک کو شرمندہ کرے گی تاکہ حوا کی بیٹی کو برباد کر